السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مدینہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کعب ابن اشرف کا قلعہ موجود تھا۔ ابھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں۔ کعب ابن اشرف یہودیوں کا ایک سردار تھا اور بہت مالدار اور بہت بڑا شاعر تھا۔ یہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیات کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لی کعب ابن اشرف، کون ہے جو میرے لیے کعب ابن اشرف سے نمٹے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو یہ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کعب ابن اشرف کا رضاعی بھائی تھا، دونوں کعب کے پاس گئے اور کچھ باتیں کر کے واپس آئے اور کعب سے کہا تھا کہ ہم رات کو آ کے آپ سے غلہ لے جائیں گے، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کے ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے گئے۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد سے روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا کر دعا میں اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کی یہ جماعت اس مقام پر، جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کے مسافت پر واقع ہے، یہاں پر تشریف لائے اور نیچے سے حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کو آواز دی رات کے وقت، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، تو ان کی بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ عورت بہت تیز تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس آواز سے خون کی جو ہے بو آ رہی ہے۔ اس نے ان کی نہیں سنی، وہ باہر آ گئے۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب کعب ہمارے پاس آئیں گے تو میں کسی بہانے سے اس کے بال کو، اس کے سر کو اچھی طرح سے پکڑ لوں گا، پھر میں جیسے اشارہ کروں تو آپ لوگ جو ہے تلوار سے اس کا کام تمام کرنا ہے۔ جیسے کعب ان کے پاس آئے، کچھ دیر باتیں کرتے رہے، تھوڑے دیر آگے تک ان کو لے گیا باتیں کرتے کرتے۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے کہا کہ تم نے ایسی خوشبو لگائی ہے، میں نے زندگی میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ تو اس کا سینہ چوڑا ہو گیا فخر سے، کہنے لگے کہ میرے پاس عرب کی سب سے بہترین خوشبو والی عورت ہے۔ تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ذرا اپنا سر سونگھاؤ۔ جیسے اس نے سر ان کی طرف کیا، اور تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے کس لیا، پھر صحابہ کرام کو اشارہ کیا اللہ اکبر کہہ کر کہ اللہ کا دشمن ہے، اس پر ٹوٹ پڑو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سب نے اپنے تلواروں سے وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ صحابہ کرام کی جو ہے میں سے کسی کی تلوار لگ کر ایک صحابی کا جو ہے ٹانگ زخمی ہوا تھا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس نے اتنا چیخ مارا، اتنا شور کیا کہ یہاں آس پاس کے تمام قلعوں کے آنکھ روشن ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جب بقیع الغرقد پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلحت الوجوہ، کہ یہ چہرے کامیاب رہے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بل وجہک یا رسول اللہ، بلکہ آپ کا چہرہ کامیاب ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گستاخ کا سر پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جس صحابی کا ٹانگ زخمی ہوا تھا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا،
جس سے وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گئے۔ اور اسی طرح سے مدینہ المنورہ کے ایک گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو راحت ملی، اور اس سے مدینہ میں بسنے والے منافقین اور یہودیوں پر ایسا رعب اور خوف طاری ہوا، کافی عرصے کے لیے صحابہ کرام ان کے شر سے محفوظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو، ان کو جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت دنیا میں جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے، آمین۔